أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل اور ہمارے امام سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے مقدس کلمات طیبات ملفوظات۔ فرمایا فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قوا زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اظلم ٹھہرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بس تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلے تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصے کی 80 اشرفیاں ان کی بغل کے نیچے پیران میں ہی دیں اور سی دیں اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضرت سید عبد القادر جب گھر سے رخصت ہوئے تو پہلی منزل میں ایک جنگل میں سے ان کا گزر ہوا جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا قافلہ رہتا تھا۔ جہاں ان کو چوروں کا ایک گروہ ملا، انہوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلی منزل میں امتحان درپیش آیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کی آخری نصیحت پر غور کی اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس 80 اشرفیاں ہیں جو میری بغل کے نیچے والدہ صاحبہ نے سی دی ہیں۔ وہ چور یہ سن کر سخت حیران ہوئے کہ یہ فقیر کیا کہتا ہے، ایسا راست باز ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا تب بھی آپ نے وہی جواب دیا۔ آخر جب آپ کے پیرن کے اس حصے کو پھاڑ کر دیکھا گیا تو واقعی اس میں 80 اشرفیاں موجود تھیں۔ ان سب کو حیرانی ہوئی۔ اس پر ان کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پر آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ میں طلب دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا، اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو قزاقوں کا سردار چیخ مار کر رو پڑا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مرید یہی شخص تھا۔ غرض صدق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے۔ سعدی نے سچ کہا ہے کہ کس ندیدم کے گم شد از رہے راست، پس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے
اسی قدر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام اور انبیاء کے محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام راست بازوں کے نمونے اور چشمے ہوتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین کا ارشاد اسی اصول پر ہے۔ مختصر یہ کہ دوسرا کمال انعمت علیہم میں صدیقوں کا کمال ہے، اور اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں، لیکن یہ فضل اور فیض بھی محض تائید الہی سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں، یہ انسان کا فرض ہے کہ سعی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہو، اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے، کبھی اسے مایوس نہ ہو، کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں۔ نا امیدی بھی بہت ہی بری بلا ہے۔ اصل میں نا امید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، اگر مولوی لوگ ہم سے بدظنی نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری باتیں سنتے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے، تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں ہرگز نہ لگاتے۔ لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بدظنی کی اور میری جماعت پر بھی بدظنی کی، اور جھوٹے الزامات اور اتہامات لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ بعض نے بڑی بے باکی کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بدظنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، اور صدق اور راستے سے دور پھینک دیتی ہے، اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے، اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے، تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو دیکھا بدگمانی میں ہی حد سے بڑھ گیا، گر کوئی پوچھے تو 100 عیب بتلانے کو ہے، چھوڑتے ہیں دین کو اور دنیا سے کرتے ہیں پیار، 100 کریں واعظ و نصیحت کون پچھتانے کو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔